اور بات کریں گے ننھے ابراہیم کی تو میئر کراچی مرتضی وہاب نے گٹر میں گرنے کے بچے کی ہلاکت پر معافی مانگ لی۔ کہا کسی بلیم گیم کے بغیر معافی مانگی ہے، اس میں میری غلطی تھی۔ مرتضی وہاب 3 دن بعد شاہ فیصل کالونی میں بچے کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ابراہیم کے اہل خانہ سے انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابراہیم کے گھر والوں کو دکھ سمجھ سکتا ہوں، وہ اتنے نقصان کے باوجود شفقت سے پیش آئے۔ ابراہیم کے اہل خانہ نے کہا کہ کسی اور بچے کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ مثال قائم کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات ہرگز نہ ہوں۔ بنیادی طور پر واقعے کا رسپانس جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ ریسکیو اہلکار اور وارڈنز پہنچے لیکن وہ ٹھیک کام نہ کر سکے۔ اردو یونیورسٹی کے قریب سے شاول لایا گیا تھا، وہ بھی کام نہ کر سکا۔ جو ریسکیو کا کام ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ امن و امان کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے پولیس افسران کو معطل کیا جا رہا ہے، غلطیوں سے سبق سیکھ کر اقدامات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر قبل شاہ فیصل کالونی میں ان کے گھر پر گیا، مرحوم ابراہیم کے دادا، اس کے والد صاحب، اس کے چچا، اس کے پھپھا سے، اس کے گھر والوں سے ملاقات کی اور کسی بلیم گیم میں جائے بغیر ان سے معافی مانگی۔ میں نے نہ تفصیلات میں گیا، میں نے صرف ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجیے آپ۔ کسی کا بھی رول ہو، رسپانسبلٹی ہو، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر، اور اگر آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ میں ابراہیم کے دادا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے باوجود انتہائی شفقت سے پیش آئے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری سندھ کو سانحہ نیپا میں ملوث تمام افسران کو معطل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی نے سانحہ کا تعلق بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ سے جوڑنا سنگین غلط فہمی قرار دیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور بچے کی موت کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی بھی ابراہیم کے گھر پہنچی اور اہل خانہ کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 3 سالہ ابراہیم کی گٹر میں گر کر موت پر سندھ حکومت کا سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے گلشن اقبال کے مختار سلمان پارسی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال عامر علی شاہ، واٹر کارپوریشن کے ایکس سی این بی اینڈ آر گلشن اقبال کے ایکس سی این اور ڈائریکٹر میونسپل سروسز کو بھی معطل کر دیا گیا۔ بچے کی موت کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی بھی ابراہیم کے گھر پہنچی اور اہل خانہ کو یقین دہانی کرائی کہ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب ریڈ لائن بی آر ٹی پروجیکٹ کے مینیجر انوائرمنٹل نے جاری وضاحت میں بتایا کہ جائے وقوع کے قریب بی آر ٹی کی کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی۔ جائے وقوع بی آر ٹی ریڈ لائن کے تعمیراتی کاموں سے کافی فاصلے پر ہے، نہ وہاں کوئی کھدائی جاری ہے نہ تعمیراتی رکاوٹیں۔ سیوریج یا نالے کے نظام کی کوئی انتظامی یا مرمتی ذمہ داری بھی بی آر ٹی کے دائرہ کار میں شامل نہیں۔ جس پارکنگ ایریا میں سانحہ پیش آیا وہ اسٹور کے استعمال میں ہے۔ ادھر میئر کراچی مرتضی وہاب بھی شاہ فیصل کالونی میں ابراہیم کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کو یقین دلایا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابراہیم کے دادا محمود الحسن کہتے ہیں کہ سارے کام حکومت پر نہ ڈالے جائیں، شہری خود بھی ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم خود ڈھک کر لگائیں گے۔ انہوں نے مجھ سے بھرپور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کچھ انہوں نے جو ہے فیصلے لے لیے ہیں اور کچھ انشاءاللہ جو اس پر کمی کوتاہی جہاں بھی ہوئی ہے اور جس محکمے سے جس ادارے سے بھی کمی کوتاہی اور اس میں غفلت برتی گئی ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے کہ میں انشاءاللہ اس کو پورا عمل درآمد کروں گا کہ میں اس میں کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور کچھ اسٹیپ انہوں نے لیے بھی ہیں، جہاں انہوں نے کہیں پنش کرنی تھی، سسپینڈ جہاں کرنا تھا لوگوں کو کیا بھی ہے اور انہوں نے عملی قدم اٹھایا بھی ہے۔ 3 سالہ ابراہیم اتوار کی شب ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر کھلے مین ہول میں گر کر جان گنوا بیٹھا تھا۔ ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد نکالی گئی تھی۔ نیپا چورنگی کراچی میں 3 سالہ ابراہیم کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔
KMC نے واقعے کا ذمہ دار BRT تعمیرات اور نجی اسٹور کی انتظامیہ کو قرار دیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ سیکرٹری محکمہ بلدیات کو بھجوا دی گئی۔ نیپا چورنگی کے قریب دلخراش واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ابراہیم اسٹور کی سیڑھیوں سے اترتے 5 قدم کے فاصلے پر کھلے مین ہول میں گر گیا۔ حادثے کے وقت مین ہول کے پاس کوئی حفاظتی انتظام نہیں تھا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کے گرنے پر اس کی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ والدہ کی چیخ و پکار پر رش لگنا شروع ہوا۔ قریبی شخص نے مدد کے لیے لوگوں کو بلایا۔ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ KMC نے سیکرٹری محکمہ بلدیات کو بھجوا دی۔ KMC نے واقعے کا ذمہ دار BRT تعمیرات اور نجی اسٹور کے انتظامیہ کو قرار دیا۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ BRT تعمیرات تھی۔ BRT کھدائی نے نالے کے نکاسی نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ آج ہی 2 فٹ کے کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ یہ طریقہ کار اور غیر معیاری ڈھکن کبھی KMC نے استعمال نہیں کیے۔ BRT نے کام شروع کرنے سے پہلے KMC کو آگاہ نہیں کیا۔ کھدائی BRT نے کی اور بعد میں صورتحال کو نظر انداز کیا۔ اسٹور انتظامیہ اور BRT کی وجہ سے بچہ گٹر میں گرا۔ افسران کی نگرانی میں کھدائی شدہ تمام حصے بھر دیے گئے۔ ترجمان KMC کے مطابق بلدیہ عظمی کراچی افسوسناک واقعے پر لواحقین سے معذرت خواہ ہے۔ واقعے میں اگر KMC کا عملہ بھی ملوث ہوا تو کارروائی ہوگی۔ ادھر واقعے کی جگہ کی ایک اور CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے۔ چند روز قبل کی فوٹیج میں گٹر کے ڈھکن کے اوپر سے غلط سمت سے آنے والے ڈمپر کو جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈمپر جیسے ہی وہاں سے گزرا تو گٹر کا ڈھکن اندر گر گیا۔ اس دن کے بعد سے گٹر پر کسی نے دوبارہ ڈھکن نہیں لگایا۔ 3 سالہ ابراہیم کی ہلاکت کے معاملے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ عبدالاحد نے میئر کراچی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور درخواست کی سماعت 11 دسمبر کو مقرر کی۔ اور اب دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ کرغزستان کے صدر سادر زپاروف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کرغز صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر دورہ کرائیں۔ دورے کے دوران معزز مہمان کی صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ کرغز وفد کی پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ کرغز صدر سادر زپاروف کے دورے کے دوران متعدد اہم معاہدوں اور مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔